لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر۔ پیچھے ایک مسئلہ آیا تھا کہ قبلہ کون سا ہونا چاہیے، یہودیوں نے اشکال بھی کیا کہ جو ہے ہمارے کعبے کی طرف پڑھتے ہیں، پھر کعبہ جب بدل گیا تو بھی انہوں نے اشکال کیا۔ یہودیوں کا جو ہے بیت المقدس ہوا کرتا تھا، عیسائی مشرق کی طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں، اور مسلمان جو ہے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ جو جھگڑے کی نوعیت جو پیچھے گزری اسی کی طرف اشارہ ہے، اور مسلمانوں کو بھی خطاب ہے کہ دین اصل کیا ہے، دین اصل کیا ہے، صرف نماز کا نام دین نہیں ہے۔ اشارتاً یہ بھی کہنا چاہتا ہے قرآن کا، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم چہرہ مشرق کی طرف کر دو یا مغرب کی طرف کر دو، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور آخرت کے دن پر، والملائکہ اور فرشتوں پر، والکتاب اور کتابوں پر، یعنی جتنی بھی کتابیں آئی وہ سچی تھی، اگرچہ بعد میں بدل دی گئی۔ تو ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ نے جتنے بھی نبیوں کو کتابیں دی یا صحیفے دیے وہ سب سچ تھے، اب لوگوں نے بدل دیا تو وہ الگ بات ہے، لیکن قرآن پھر آخر میں آنے والی ایسی کتاب سچی آئی کہ اس کو کوئی بدل نہیں سکتا، کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لے لی، لوگوں پہ نہیں چھوڑی، اس لیے سب کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور والنبیین، نبیوں کے اوپر بھی، سب سارے نبی جتنے بھی اللہ نے نبی بھیجے، جتنے جو ہے یہ جو 1.25 کا آتا ہے 1,24,000 تقریباً، یہ مشہور قول ہے، لیکن اختلاف ہے کتنے نبی آئے۔ بعض اقوال میں ہے، آخری قول جو میں نے پڑھا وہ ہے 12 لاکھ کا، 12 لاکھ نبی آئے اس دھرتی پر۔ تو جتنے بھی نبی آئے وہ سب سچ تھے، اس کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، یعنی نیکی یہ ہے اصل۔ وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، اور مال کو دینا، مال سے محبت ہونے کے باوجود، کن کو دینا؟ رشتہ داروں کو، یعنی خرچ کرنا رشتہ داروں پر اور یتیموں پر اور مسکینوں پر اور مسافروں پر اور والسائلین اور مانگنے والوں پر، وفی الرقاب اور غلاموں کو آزاد کرنے میں۔ یہ ہے بڑی نیکی۔ تم جھگڑ رہے تھے کہ کعبہ کون سا ہونا چاہیے، چہرہ ادھر کریں کہ ادھر کریں، تو قرآن نے کہا میں تمہیں نیکی بتاتا ہوں۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ چہرہ مشرق کی طرف کر دیا ہے، مغرب کی طرف کر لیا، یا نماز پڑھ لی اور سارے جو ہے اسلام ہو گئے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اسلام یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر، اور مال کو خرچ کرو مال سے محبت کے ہونے کے باوجود، کیونکہ انسان کی فطرت ہے یہ مال سے محبت کرتا ہے، تو اسی انداز میں کہا کہ مال سے محبت ہے، لیکن اصل نیکی جو ہے نا، اصل عبادت، اصل اسلام وہ یہ ہے کہ اس مال کو خرچ کرو۔ اچھا کس پہ خرچ کریں؟ فرمایا رشتہ داروں، سب سے پہلے رشتہ داروں کا حق بتایا، اس لیے کہ رشتہ دار پر خرچ کرنے سے ڈبل ثواب ہے، ایک تو جو ہے خرچ کرنے کا ثواب مل رہا ہے، دوسرا صلہ رحمی کا ثواب مل رہا ہے۔ زکوٰۃ میں بھی یہی دیکھا کریں کہ جب زکوٰۃ نکالیں تو سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو سنبھالیں، ہمارے رشتہ داروں میں اگر کوئی غریب ہے سب سے پہلے ان کی مدد کریں، اور زکوٰۃ میں مسکینوں کا، غریبوں کا حق پہلے ہے، یہ دیکھا کریں۔ کوئی پڑوس میں بیوہ پڑی ہے، اس کی عید جو ہے نہیں منائی جا رہی، ہمارے محلے میں کچھ رشتہ دار غریب ہیں، ان کی عید کا تو ٹھکانہ نہیں، اور ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں دلی، گجرات، بمبئی، ایسا نہیں، پہلے اپنے رشتہ داروں، اڑوس پڑوسوں، غریبوں وغیرہ کو دیکھو، اس لیے سب سے پہلے رشتہ داروں کو بیان کیا، اور پھر یتیموں کے اوپر، کیونکہ ان کا کوئی ماوا اور ملجا نہیں ہوتا، اس لیے یتیموں کا بھی خاص کیا۔ نبی نے فرمایا سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں یتیم کوئی خوش ہو، اور فرمایا یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں، یا نبی نے فرمایا میں اور یتیم کی دیکھ ریکھ کرنے والا کل قیامت کے دن ایسے ہوں گے جنت میں، اتنے قریب ہوں گے جنت میں جو یتیم کا خیال کرتا ہے، اور مسکینوں کا، یعنی جو غریب ہیں ان کا بھی خیال کیا جائے، ان کے اوپر خرچ کیا جائے۔ وابن السبیل، مسافروں پر۔ اچھا مسافروں میں غریبی شرط نہیں ہے، کیونکہ آدمی کبھی مالدار ہوتا ہے، اب تو یہ تو موبائل سسٹم آ گئے، فون پہ آ گئے ہیں نا، اے ٹی ایم سسٹم آ گئے، آدمی ریلوے اسٹیشن پہ بھی اے ٹی ایم لگا ہوتا ہے، لیکن جب سفر ہوتا تھا اونٹ پہ اور گھوڑوں پہ، اور مالدار آدمی گھر پہ ہے لیکن سفر میں چلا گیا تو اب اس کے پیسے ختم ہو گئے، تو ایسے آدمی کو اسلام کہتا ہے آپ زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں اگرچہ وہ گھر پہ مالدار ہے۔ تو فرمایا مسافروں کی بھی مدد کیا کرو، ہیلپ کیا کرو۔ والسائلین، اور مانگنے والوں سے، مانگنے والا جو آئے اس کو کچھ دے دیا کرو، اس نبی کی سنت تو یہی ہے، جب مانگنے والا آتا تو اس کو تلقین کی کہ مت مانگ، ہٹا کھٹا ہے، جا لکڑیاں کاٹ،
لیکن جب کوئی آ جاتا، چاہے بھٹا کھٹا آتا، چاہے نبی نے فرمایا گھوڑے پہ آ جائے، اس کو دے کے کچھ روانہ کر دو۔ اب وہ ہے تو حالانکہ آپ سمجھا اس کو سکتے ہیں کہ بھائی اللہ نے تجھے صحت دی ہے، تجھے تو کمانا چاہیے، لیکن اس کو جو ہے دھتکارنا نہیں چاہیے، اس سے کچھ ہو سکتا ہے دے دیا جائے اس کو۔ اسلام یہ کہتا ہے والسائلین، اور مانگنے والوں کو بھی، وفر رقاب، اور گردنیں آزاد کرنے میں، یعنی اس زمانے میں غلام تھے اور آج کے زمانے میں دیکھا جائے کہ جیلوں کے اندر جو لوگ پڑے ہوئے ان کے اوپر پیسہ خرچ کرنے کا بہت بڑا ثواب ہے، ان کی ہیلپ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، اور ہمیں شاید اندازہ نہ ہو، بعض کیس ایسے ہوتے ہیں کہ بیچارے ان کے رشتہ دار سارے مل کے جو ہے اس کیس کو نہیں لڑ سکتے، کیونکہ کئی علماء جب پھنسے تو ہمیں پتہ چلا، ایک بنگلور کا عالم پھنسا تھا، اور ایک مفتی عبدالقیوم تھے احمد آباد کے، 2000 یہ جو اکشر دھام مندر پہ حملہ ہوا تو ان کو ایسے ہی پکڑ لیا، 11 سال جیل میں رہے وہ، اور ہائی کورٹ نے جو ہے پھانسی کا حکم دے دیا۔ پھر یہ سپریم کورٹ گئے، سپریم کورٹ میں کیا ہوا، جاتے ہی جو وکیل کیا گیا نا، 12 پہلے جو منٹ تھے اس میں 33 لاکھ روپے کی ضرورت پڑی، صرف 12 منٹ میں 33 لاکھ روپے لاؤ، نہیں تو کیس نہیں لڑتے۔ تو جمعیت نے کیس لڑا، جمعیت علماء ہند، جمعیت جو کیس لڑتی ہے نا ہندوستان کے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے، آپ کبھی ریسرچ کریں، ہم سنتے تو رہتے ہیں کہ جمعیت کیس لڑتی ہے، جمعیت اس کا، جمعیت کون سے کیس لڑتی ہے؟ جمعیت وہ کیس لڑتی ہے جس میں جو ہے اس کے رشتہ دار مل کے بھی جو ہے اس کے کیس کی بھرپائی نہیں کر سکتے، خرچ نہیں دے سکتے۔ پھر جمعیت کیونکہ لوگوں سے ہی لیتی ہے، آپ جیسے لوگوں سے، مالداروں سے لیتی ہے اور غریبوں پہ خرچ کرتی ہے، تو اسلام کہتا ہے اس کا بھی بڑا ثواب ہے۔ جو جیلوں میں، جمعیت ضروری نہیں، آپ اپنے حساب سے بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ کو پتہ ہے کوئی جو ہے ایسے ہی بیچارہ مجرم ہے، قصور نہیں ہے اس کا، ایسے ہی پھنسا ہوا ہے، تو آپ اس کے کیس کے لیے اگر پیسے لگائیں، اس کا بہت بڑا ثواب ہے، یہ قرآن کہنا چاہتا ہے۔ اور فرمایا واقام الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ دیکھی ترتیب، ہونا تو یہ چاہیے تھا سب سے پہلے نماز ہوتی، لیکن یہ حقوق العباد ہے، اس لیے حقوق العباد کو پہلے لے آیا، اب اللہ کا حق تھا نماز تو اس کو بعد میں لایا۔ اور نبی نے فرمایا قیامت کے میدان میں 3 کچہریاں لگے گی، 3 کورٹ لگے گی، 3 عدالتیں لگے گی۔ سب سے پہلے اسلام اور کفر کی عدالت ہوگی، اس میں تو اعمال نہیں دیکھے جانے، ایمان کیا ہے تو ادھر، اور اگر ایمان نہیں ہے تو ادھر، بس چھنٹ گئے 2 حصوں میں۔ اس کے بعد میں ایک عدالت لگے گی جس میں عبادت کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس میں اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ، سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو اس میں نبی نے فرمایا معافی بہت ہے، یعنی نمازوں کی کمی، روزوں کی کمی، زکوٰۃ جو کی کمی، عبادات جتنی بھی ہیں، حج کی کمی، عمرے کی کمی، اس کے اندر نبی نے فرمایا معافی بہت ہے، یعنی اس عدالت میں بہت معافیاں ہو جائیں گی۔ اللہ کو پتہ ہے اس نے نمازیں نہیں پڑھی، پھر بھی جا، اس نے چھوڑ دی تھی، رہ گئی تھی قضائیں، جا، معافی بہت ہے۔ ایک تیسری عدالت ہے، نبی نے فرمایا سب سے زیادہ سخت ہے، اس میں کیا پوچھا جائے گا، اس میں بندوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، پڑوسیوں کے، والدین کے، لوگوں کے ساتھ لین دین، رویے، معاملات کیا تھے تیری دکانداری کیا تھی، تیری پارٹنر، تیرا جو معاملات تھے وہ کیا تھے، تیرے اخلاق کیا تھے، تیرے رویے کیا تھے، یہ سنگین ہوگا۔ اللہ اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جس کا ہم نے حق کھایا وہ معاف نہ کر دے۔ اب اس لیے یہ بڑی سنگین تھی، اس لیے ان کو پہلے بیان کیا، اب نماز کا ذکر آ رہا ہے۔ نماز کو قائم کرے، وآت الزکوٰۃ، زکوٰۃ کو بھی ادا کرے۔ اس میں بھی کوتاہی ہوتی ہے، اچھے خاصے ہم میں سے بہت سارے دیندار نماز تو پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، تسبیح صبح شام پڑھتے ہیں، لیکن جب باہری زکوٰۃ کی آئے تو پھر بڑا مشکل لگتا ہے۔ 28 بار میں نے 4 چلے لگا دیے اور 10 بار 4 مہینے لگا دیے، پوچھو زکوٰۃ دیتا ہے؟ بولا زکوٰۃ تو نہیں دیتا۔ یہ آپ نے دیکھا ہے کہ قرآن میں حالانکہ ترتیب یہ ہے کہ جس جگہ نماز کا ذکر ہے اسی جگہ زکوٰۃ کا ذکر، اس لیے فرمایا زکوٰۃ ادا کرو۔ اور والموفوا بعہدہم اذا عاہدوا، جب کسی سے وعدہ کرو تو اس سے پورا کرو۔ والصابرین فی البأساء والضراء، تکلیفوں اور مصیبتوں میں صبر دکھایا کرو، یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ وحین الباس، اور جنگ ہو جائے کافروں سے تو اس وقت بھی صبر دکھایا کرو، یعنی اس میں بھی جم کے ڈٹ کے رہا کرو۔ اولئک الذین صدقوا، یہ ہیں سچے لوگ۔ اب یہ صفتیں جو بتائیں ان کے بارے میں، یعنی ایمان میں سچے کون ہے، کس کا ایمان بنا ہوا ہے کہ میرا لگے اڑا 10 4 مہینہ میرے بنے اڑا ایمان نہیں، قرآن یہ نہیں مانتا۔ قرآن کہتا ہے جس کے اندر یہ عادتیں ہیں نا اس کا ہے سچا ایمان۔ الذین صدقوا، یہ ہیں سچے لوگ۔ اولئک هم المتقون،